السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود اور سلام والی کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، ان کی آل اولاد پر۔ عزیزو، حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ ایک آنے والا آیا اور اس نے کھانا اٹھانا شروع کر دیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں ہر صورت تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں اور میرے اہل و عیال ہیں اور مجھے شدید ضرورت ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے شدید ضرورت اور اہل و عیال کی پریشانی کا تذکرہ کیا۔ میں نے اس پر رحم کر دیا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تیرے سامنے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں اس کی گھات میں رہا، وہ آیا اور اس نے پھر کھانا اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے ہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند ہوں اور میرے اہل و عیال ہیں، میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ بس مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے شدید ضرورت اور اہل و عیال کی پریشانی کا تذکرہ کیا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تیرے سامنے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کی گھات میں رہا، وہ آیا، اس نے کھانا اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے ہر صورت حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اور کہا، یہ تیسری اور آخری باری ہے تو یقین دلاتا ہے کہ تو نہ آئے گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا کہ جب تو بستر پر لیٹے تو آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مکمل پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر ایک محافظ فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے نزدیک نہیں آئے گا۔ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دے گا، لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے کہا، اس نے مجھے کہا تھا کہ جب تو اپنے بستر پر لیٹے تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم شروع سے آخر تک پڑھ لیا کر۔ اس نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر ایک محافظ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے نزدیک نہیں آئے گا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیر کے حصول پر سب سے زیادہ حریص تھے۔ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تیرے سامنے سچ بولا ہے حالانکہ وہ خود جھوٹا تھا۔ اے ابو ہریرہ، تجھے معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تم کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات عیاں ہوئی کہ ذکر الہی کر کے سونے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے اور ابلیس اس کے نزدیک تک نہیں جا سکتا۔ ایسی بہت سی ایمان افروز باتیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں، اور اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آپ سب پر، ہم سب پر اللہ کی امان ہو۔
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔